السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہے۔ چونکہ احباب کی خواہش پر یہ ترجمہ اور تفسیر کا جو طریقہ اور مختصر کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی کم کر دیا گیا ہے، وقت بھی تھوڑا سے تھوڑا لینے کا، جیسا کہ بعض احباب کی چاہت تھی کہ 2-3 آیات ہوں تاکہ انہیں اگر یاد بھی کرنا پڑے تو آسانی رہے۔ تو اس لیے ابھی 2-3 آیات ہی رکھا کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ 11:30 تک یا 5-10 منٹ اوپر تک جو ہے یہ درس مکمل ہو جائے، اور ساتھ یہ مختصر ترجمہ ہی ہوگا، اور جہاں تھوڑی سی ضرورت ہوگی تفسیر وہاں کر دی جائے گی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اور حق کو واضح کرنے کے لیے اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرتے ہوئے کسی چھوٹی سے چھوٹی یا حقیر چیز جو لوگوں کے نزدیک ہے اس کو بیان نہ کرے، بلکہ وہ مثال میں مچھر، مکھی، مکڑی، ان سب کا ذکر کر دیتا ہے تاکہ جن کو سمجھ آنی ہے سمجھ آ جائے، اور جنہیں نہیں آنی وہ نہ آئے۔ مثال کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے، مثال کا مقصد لوگوں کو بات بتلانا ہوتا ہے تاکہ وہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو یہ جو اعتراض تھا معترضین کا، اعتراض کرنے والوں کا، یہ ویسے ہی بے جا اور بے محل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دیا کہ مثال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جن کو ماننا ہے وہ مان لیں، اور جنہوں نے انکار کرنا ہے وہ کر دیں، اور اس مثال سے بہت سارے مان لیتے ہیں، بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور نہیں گمراہ اس سے ہوتے یا وہ نہیں کرتے مگر نافرمانوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ مثال گمراہ کرتی، یعنی اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسقین۔ فاسق کا لغوی معنی تو ہے خارج عن الطاعہ، خارج کسی بھی چیز سے خارج ہونے والے کو بھی کہتے ہیں،
نکلنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں مراد ہے وہ نافرمان جو اللہ کی بیان کردہ آیات کو سن کر پھر بھی نہ سمجھیں، پھر بھی نہ مانیں۔ اور فاسق جو ہے یہ کافر پر بھی بولا جاتا ہے اور اس سے کم درجے پر بھی، گناہگار پر بھی بولا جاتا ہے۔ لفظی معنی ہمارے اردو میں اس کو نافرمان کرتے ہیں۔ اب کافر بڑا نافرمان ہوتا ہے، نہ مان کر سب کچھ انکار کر کے، اور مسلمان جو اللہ کی حدود کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکام کو، اللہ کے حکموں کو نہ مان کر، یہ بھی نافرمانی ہی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اس لیے اس پر بھی یہ فاسق کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس سے گمراہ صرف فاسق ہوتے ہیں۔ آگے ان فاسقوں کی کچھ اور صفتیں بیان ہوتی ہیں کہ جو نافرمانی کی راہ پہ چل دوڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، الذین یعنی یہ فاسقین کی طرف جا رہا ہے، یہ جو فاسقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، نقض کہتے ہیں توڑنے کو، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی جو اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، جو عہد ہوتا ہے، اس کو باندھنے کے بعد، وعدہ پختہ کرنے کے بعد، وعدہ کر لینے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ فاسقوں کی نشانی ہے۔ تو اس سے ایک تو وعدہ پورا کرنے کا جو ہے وہ مسئلہ، اس کی اہمیت واضح ہو گئی کہ جو عہد ہے کسی سے بھی کیا جائے، قرآن نے بہت دفعہ کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد جو ہے، وعدہ جو تم کرو پورا کرو۔ اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافقین کی صفات میں سے بھی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے اذا وعد اخلف، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا یہ جو فاسق ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، یہ توڑ دیتے ہیں، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ میثاق بھی ویسے بعض اوقات وعدے پہ بولا جاتا ہے، اور بعض اوقات وعدے کو، وعدہ کر لینے کو بھی میثاق میں داخل کر لیتے ہیں، اور اس کو پختہ کرنے کے بعد، طے کرنے کے بعد، وعدہ کر لینے کے بعد۔ تو اب یہاں عہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ کون سا وعدہ مراد ہے؟ پہلا تو پہلا وعدہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام بنی نوع انسان سے لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میری ہی عبادت کرو گے، مجھے ہی رب مانو گے دنیا میں؟ تو وہ وعدہ تمام ارواح بنی آدم نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کہ کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا تھا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمارے باؤ اجداد نے شرک کیا، وہ غیر اللہ کی عبادت پہ لگ گئے، وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے، کل کو یہ نہ کہے۔ ہر روح اس کی جواب دہ ہے اس وعدے کی۔ ایک تو عہد اللہ سے یہ مراد ہے، یہ جو عہد اللہ فرمایا نا، ایک اس سے وہ بڑا وعدہ مراد ہے جو
عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا گیا، اور جو پیغمبر اور انبیاء کرام آ کر اس وعدے کو یاد دلاتے رہے کہ انسانوں تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کو ہی رب مانیں گے، اور پھر وہ تم وعدہ بھول رہے ہو، توڑ رہے ہو۔ تو ایک تو اس وعدے کو جو لوگ توڑ دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو گویا وہ اس وعدے کو جو کیا تھا، بڑا مضبوط وعدہ کیا تھا، گویا ان لوگوں نے دنیا میں آ کر اس وعدے کو توڑ دیا۔ ایک تو یہ مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی ایک عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے دین پہ چلوں گا، تیرے اسلام کو اختیار کروں گا، تیرے حکموں کو مانوں گا، تو نے جس سے منع کیا اس سے رکوں گا۔ تو وہ بھی ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی عہد اللہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو لوگ اس کو بھی توڑتے ہیں وہ بھی فاسق بن جاتے ہیں۔ تو اس میں گویا ساری وہ چیزیں سمٹ کر آ جاتی ہیں جو ہمارے دین نے کرنے کے لیے کہی ہیں یا جس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے۔ تو جو شخص ان سے منع نہیں ہوتا، جو کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کرتا، تو گویا وہ دین کو توڑ رہا، اس نے وعدہ توڑ دیا ہے۔ ایمان اور اسلام یہ ایک عہد ہے، اسلام کا قبول کرنا یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ میں اللہ تیری فرما برداری کروں گا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تابع داری کروں گا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ چھوڑ بیٹھا، نہ اللہ کی عبادت خالص کی، نہ اللہ کی حکموں کو مانا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ سود چھوڑا، نہ بدکاری چھوڑی، جو گناہ بھی ہیں، جو نیکیاں ہیں، حقوق اللہ جو ہیں سارے کے سارے جو فرض ہیں، جو شخص یہ نہیں کرتا تو وہ بھی عہد اللہ کو توڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ایک بڑا عہد جو کافروں نے توڑ دیا، جو مشرکوں نے توڑ دیا غیر اللہ کی عبادت کر کے، وہ مراد ہے، اور ایک وہ عہد جو مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے والا اختیار کرتا ہے اور پھر اس کو آگے نہیں نبھاتا۔ دین کا کلمہ پڑھا لیکن اس پہ عمل چھوڑ دیا، اسلام کا کلمہ پڑھا لیکن دین کو خاطر میں نہ لایا، دنیا کی زندگی ایسے کی ویسے گزار دی، تو یہ شخص بھی عہد اللہ کے توڑنے کے زمرے میں آئے گا اور فاسق ہوگا۔ فاسق یعنی طاعت سے نکل جانے والا، اللہ کی فرما برداری سے نکلنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، یقطعون کاٹنا، توڑنا، قطع کرنا، وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اور کاٹ ڈالتے ہیں ما امر اللہ بہ، جس کا حکم دیا اللہ نے، بہی، جس کے ساتھ، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ اسے ملایا جائے۔ یعنی وہ لوگ فاسق جو کاٹ ڈالتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں ان حکموں کو، ان احکام کو، ان باتوں کو، ان وعدوں کو جن کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے کا، ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان میں ایک تو
قطع تعلقی ہے رشتہ داروں سے، اپنے اعز و اقارب سے، جیسے ماں باپ ہیں، بھائی بہنیں ہیں، اور اسی طرح باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یہ جو رحم ہیں والے، صلہ رحمی جسے کہا جاتا ہے، رحم کو ملانا، یہ بھی مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کسی اپنے ایسے رشتہ دار سے جس میں کوئی بڑی دین کی بات نہ خرابی نہ ہو، جو کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو جو قطع تعلقی کرنے پر مجبور کرے، اگر وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جو بڑا گناہ ہے، جیسے شرک ہے، بدعت ہے، اور جیسے غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، جیسے حدیث کا انکار ہے، جیسے کسی دوسری یعنی دین کے خلاف اس کی کوئی باتیں بڑی بات ہے، پھر قطع تعلقی جائز ہے ایسے رشتہ داروں سے بھی۔ لیکن اگر وہ ایسے نہیں ہیں، صحیح دین پر ہیں، ایمان اسلام پر ہیں، مشرک نہیں ہیں، بدعتی نہیں ہیں، منکرین حدیث نہیں ہیں، تو پھر ان سے قطع تعلقی قطعاً جائز نہیں ہوگی، اور یہ قطع تعلق کرنا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور قطع تعلقی ہوتی کیا ہے کہ آدمی کو چھوڑ دینا، نہ اس کی باز پرس کرنا، نہ اس کی بیمار پرسی کرنا، نہ اس کے جنازے والے میں شریک ہونا، نہ اس کی خوشی میں شریک ہونا، نہ غمی میں شریک ہونا، یہ قطع تعلقی ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی رشتہ دار صحیح دین پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، تو اس سے ملتے جلتے رہنا، اگر ہو سکے تو اس کو کچھ دیتے رہنا، اگر وہ محتاج ہے تو اس کی مدد کرنا، اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرنا، اگر اس کا کوئی فوت ہوتا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں ملانے میں۔ تو پہلا معنی تو اس کا یہ ہے کہ وہ فاسق لوگ قطع تعلقی کر دیتے ہیں، یقطعون کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم جو ہے، یہ جو انسانوں کے درمیان قریبی رشتہ ہے رحم، فرمایا یہ اللہ کے عرش پر کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور یہ کہتا رہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے ملاتا ہے اللہ بھی اسے ملاتا ہے، اور جو مجھے قطع کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اللہ بھی اسے کاٹ دیتا ہے۔ یعنی جو اس کو ملائے گا اللہ کی طرف سے اجر و ثواب پائے گا، جو کاٹے گا عذاب کا مستحق بنے گا۔ تو بہرحال پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ فاسق لوگ کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا۔ اب اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تو اس میں رشتہ داری کی بات ہے، دوسری اس میں حقوق العباد سارے آتے ہیں، جیسے عہد اللہ میں حقوق اللہ آتے ہیں، اللہ کا حق توحید ہے، اور اسی طرح رسالت ہے، اور اسی طرح شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، اللہ غیر اللہ کی عبادت سے بچنا، نظر و نیاز دینے سے بچنا، یہ ساری جو حقوق اللہ ہیں عہد اللہ میں وہ آتے ہیں۔ اور جو دوسری جو ہے قطع میں، اس میں حقوق العباد سارے آتے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ بھی ایسا قطع تعلق کرنا بلا وجہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قطع تعلق ہو تو صرف دین کی بنیاد پر ہو، جسے دین میں کہا گیا ہے البغض للہ والحب للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، نفرت کرنا دین کی خاطر۔ اور یہ قرآن میں اسپیشل حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائی بندو کو، اس میں وہ سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، دوست نہیں بناؤ، ان کو دوستی ان سے نہیں کرو۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، جب وہ ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کرے، ایمان کے مقابلے میں
توحید کے مقابلے میں شرک اختیار کریں، سنت کے مقابلے میں بدعت اختیار کریں، حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول کو اختیار کریں، جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز قرآن میں حدیث میں اس طرح ہے، پھر کسی کی بات کو اختیار کریں اور حدیث کا انکار کر دیں۔ اسی طرح دوسری رسم و رواج میں چلے جائیں، تو ایسی صورت میں جب کوئی رشتہ دار شریعت کے خلاف چل رہا ہو، دین کے خلاف اس کا عمل ہو اور بڑا عمل ہو شرک و بدعت کی طرح، اور اسی طرح نظر و نیاز، اسی طرح یہ جو رسم و رواج ہے، تو ایسے رشتہ دار سے قطع تعلقی اس حد تک جائز ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس سے قطع تعلقی کرنا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو حقوق العباد اس میں سب آ جاتے ہیں، سب سے کسی سے بھی قطع تعلقی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جیسے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ جتنے بھی یہ حقوق العباد ہیں، وہاں بھی مومن کو جو ہے وہ سب کو ملانا ہوتا ہے۔ وہ سارے اس میں وہ باتیں بہرحال آ جاتی ہیں۔ فاسق ان سب کو کاٹ ڈالتا ہے، توڑ ڈالتا ہے، جیسے اللہ کی بات کو، یعنی گویا یوں آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ حقوق اللہ کو بھی پامال کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا نہیں کرتا۔ تو فرمایا جب یہ ہوگا، نہ اللہ کی بات مانی نہ حقوق العباد کے ساتھ چلا، تو کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یہی فساد ہے، اللہ کے حق کو صحیح ادا نہ کیا، مخلوق کے حق کو بھی ادا نہ کیا، تو یہی فساد ہے زمین میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ زمین میں فساد کا موجب بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو جتنے بھی ہیں، حقوق العباد میں بھی اللہ کے احکام ہیں، حکم ہیں، اپنے اللہ کے حقوق اللہ میں بھی، تو جو شخص ان سب کو پامال کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، تو وہ زمین میں فساد کرتا ہے، یہ اس کا عمل زمین میں فساد کا موجب ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ خاسرون، خاسر اسے کہتے ہیں جو مال اور مال میں بھی بدن میں بھی سب کچھ کھو بیٹھے، اسے خاسر کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جو ان کا عمل ہے کل قیامت کو انہیں جہنم کا مستحق بنا دے گا، تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ ایک شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا، تو جو شخص جہنم میں ڈالا جائے گا وہ سب سے بڑا خاسر ہے۔ ذالک ھو الخسران المبین، قرآن نے کہا سب سے بڑی جو خسارے والی بات ہے، نقصان والی بات ہے، وہ ہے جہنم میں جانا۔ تو یہ گویا سب سے بڑے نقصان والے یہ لوگ ہیں۔ پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے دعوت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی عقل، ان کی ہوش ٹھکانے پر آئے، یہ سوچیں کہ ہم کیا تھے اور اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس حجت نہیں ہے جس سے تم اللہ رب العزت کی اوپر ایمان لانے کا انکار کرو۔ فرمایا کیف تکفرون، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا۔ اب انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے، کہاں ہے؟ مردہ ہی ہے، عدم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ کہاں کیسے اس کو پیدا کیا۔ تو فرمایا تم مردہ تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی،
جیسے دوسری آیت میں کہا حل اتا علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک زمانہ گزرتا ہے، ہر انسان پر، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہوتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آنے والا انسان کہاں سے آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ یہ توبیخ ہے انہیں کہ تھوڑا سوچو عقل سے کہ تم کہاں تھے، تم کیا تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، تمہارا کوئی نام نہیں تھا، تمہاری کوئی اصل وصل نہیں تھی، کیونکہ تم تھے ہی نہیں، کنتم امواتن، تم مردہ تھے ہی نہیں، فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، فاحیاکم، پس تمہیں زندہ کیا۔ تو گویا یہ ایک بڑی بات ہے، انسانی عقل کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ آدمی کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، کیسے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ حیثیت اللہ نے بنائی۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ اب یہ زندگی جو دی ہے اب اسی نے تمہیں دی ہے نا، ثم یمیتکم، تو یہ نہ سمجھو کہ تم ایسے ہی زندہ رہو گے، نہیں، تم ہمیشہ رہو گے، نہیں، تم اپنی مرضی سے پڑے رہو گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، مارے گا، پھر وہ تمہیں، جیسے پہلے تم تھے ہی نہیں تو پیدا کیا، پھر اسی طرح تمہیں وہ مارے گا، یمیتکم، اور پھر اس مارنے کے بعد ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، حساب کتاب کے لیے پھر وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، اور اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا نہ ماننا، ہمارا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ہمارا اللہ کی حدود کو پامال کرنا، ہمارا اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کا کیا انجام ہے، پھر تمہیں معلوم ہوگا۔ ثم الیہ ترجعون، تو گویا اس آیت میں قرآن مجید کا انداز بڑا پیارا ہے، بڑا عجیب بھی ہے۔ ابھی تو ہم چونکہ یہ مختصر ہے اس لیے ہر چیز کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا، جہاں بھی کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا، غلط روش اختیار کی، آگے ان کو ایسے انداز سے دعوت دی، جیسے پیچھے منافقین کا جب ذکر ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے لفظ سے ذکر کیا، اور سب کو پھر دوبارہ دعوت دی کہ دیکھو تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین آسمان بنایا، پھلوں سے رزق نکالا، یہ ساری چیزیں اس بات کی پر دلالت کرتی ہیں کہ اس جہان کا پیدا کرنے والا وہی ایک ذات ہے۔ اسی طرح یہاں جب فاسقین کا ذکر آیا، ان کی صفتوں کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں آگے ایسے دلائل سے، ایسی باتوں سے دعوت فکر دی جو ایک عقل والا، تھوڑی سی عقل والا بھی اگر سوچے تو اسے بات سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ فسق و فجور چھوڑ کر سچا مومن موحد بن سکتا ہے۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، اللہ کا کیسے بھائی انکار کرو گے، سوچو ذرا، تم مردہ تھے، اس نے زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، اور تم دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے موتیں ہو رہی ہیں، انہیں کون مار رہا ہے؟ ثم اماتہ، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اللہ نے پیدا کیا پھر اسے مارتا ہے، مارے گا، موت دے گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے حساب کتاب کے لیے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کی باتوں کو ماننے سے تم بھاگ رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، وہی اللہ ہے۔ هو الذی خلق لکم، پیدا کیا، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا،
جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، جمیعاً سارا جتنا کچھ ہے وہی اللہ ہے۔ پہلے دوسری ایک مثال دی، ایک بات کہی، اب یہ دوسری دلیلیں ہیں۔ یہ بھی سمجھ آ سکتی ہے، فاسق کو ماننے کے لیے بات سمجھ آ سکتی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے دیکھیے کافروں کو اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، او کفر کرنے والو، او مشرک کرنے والو، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے زمین میں جو کچھ بنایا تمہارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا۔ اور اس انداز میں ایک بڑی کشش ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جب کسی کو کہا جائے بھئی یہ آپ کے لیے چیز ہے تو وہ تھوڑا سا بہت سارا متاثر ہوتا ہے سن کر، اچھا میرے لیے؟ تو اللہ رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافرو اور نہ ماننے والو، تمہارے لیے میں نے زمین میں جو کچھ ہے یہ پیدا کیا، ذرا سوچو تو صحیح، کیسے کفر کر رہے ہو؟ کفر کی کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کون سی تمہارے پاس ایسی ایک مستقل بات ہے جس کو تم رکھ کے کفر کر رہے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، تو فرمایا هو الذی خلق لکم، وہی اللہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر قصد فرمایا آسمان کا، یعنی زمین کو پیدا فرمانے کے بعد پھر آسمان کو پیدا فرمانے کی طرف متوجہ ہوا۔ استوا کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا، سیدھا ہونا، لیکن جب یہ الہ کے صلے کے ساتھ ہو، الہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے قصدہ، ارادہ فرمانا، توجہ کرنا، اور جب اعلیٰ کے صلے کے ساتھ ہو، اعلیٰ کا لفظ اس کے بعد آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر مستوی ہونا، یہ فرق ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے بنائی گئی، پہلے زمین بنائی گئی پھر آسمان کو اللہ نے بنایا، اور یہی طریقہ ہے کوئی بھی چیز بنانے کا کہ پہلے اس کا فرش ہوتا ہے پھر اس کا چھت ہوتا ہے۔ تو تمہارے لیے فرمایا جو کچھ ہے زمین میں پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمان برابر کر کے بنا دیے، فسواہن، پھر ٹھیک ٹھیک، سبع سماوات، 7 آسمان بنا دیے۔ سواہن کا معنی ہے کہ جیسے بنانا اسے چاہیے تھا ویسے بنا دیے، برابر کر دیا، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی فتور اس میں نہیں رہا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کون سی چیز دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، برابر کر دیا، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دی۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ فسواہن، پھر 7 آسمان ٹھیک طریقے سے برابر بنا دیے، ان میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ بِكُلِّ، ہر چیز کے ساتھ، علیم، جاننے والا ہے، ہر چیز کو، کائنات چونکہ بنانے والا وہ ہے، تو جو بناتا ہے اسے تو ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے نا کہ میں نے فلاں چیز کہاں رکھی ہے، کہاں بنائی ہے، فلاں چیز کدھر رکھی ہے، اس لیے وہ ہر چیز سے اسے باخبر ہے، اسے علم ہے، اس کے احاطے میں ہے، اس کے علم میں ہے، ہر ایک کو وہ جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو چیز چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔